إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده بوحدة بأحدية الذات والصفات صفاته العليا على الإطلاق وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد ختم النبوة ونشهد أن محمدًا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انسان نے اپنے طور پر ان گنت فکریں پال رکھی ہیں. جس کو دیکھو وہ ان فکروں میں جکڑا ہوا ہے. اور فکریں اتنی ہیں، اتنے شاید ہمارے سر پر بال نہ ہوں. خصوصاً اس دور میں بچہ ابھی سن شعور کو نہیں پہنچتا، اس کے سر پر بھی فکروں کی بہت بڑی گٹھڑی ہے. اور یہ سب فکریں دنیا کی فکریں ہیں. میری دنیا کیسے بن جائے، میرا مال و متاع کیسے بڑھ جائے. اس فکر میں، اس دوڑ میں ہم اندھا دھند چلے جا رہے ہیں. نہ ہمیں ان فکروں کے پالنے کے لیے، ان کے حصول کے لیے نہ حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز ہے. بس ایک دوڑ ہے. مولوی ہے وہ اس دوڑ میں، تاجر ہے وہ اس دوڑ میں، زمیندار ہے وہ اسی دوڑ میں، کوئی پروفیسر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے اسی دوڑ میں، اور کوئی پیر ہے وہ بھی بولو یار کسی دور میں پیر ہوا کرتے تھے اللہ والے. ان کے پاس جا کر لوگ اللہ اللہ سیکھتے تھے. تھانہ بھون میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے. دارالعلوم دیوبند میں مولانا حسین احمد مدنی ہوا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ.
کہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہوا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ، اور کہیں وہاں بچراں کے صحراؤں میں مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ ہوا کرتے تھے۔ اللہ اللہ سیکھنے لوگ جاتے تھے۔ اب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، خانگاہوں کے گدی نشینوں کے پیٹرول پمپ ہیں۔ اللہ والی بات ختم ہو گئی۔ لیکن اس وقت ہم نے یہ فکریں پال رکھی ہیں، محل کیسے بنانا ہے، گاڑی کیسے خریدنی ہے، جائیداد کیسے بنانی ہے، بینک بیلنس کیسے بڑھانا ہے، میں نے اپنی کر و فر کو کیسے برقرار رکھنا ہے، میں نے اپنی چدراہٹ کے لیے یہ جو کچھ کرنا ہے کیسے کروں گا، بس اس فکر میں ہے۔ کوئی پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے جا رہا ہے، کیسے خرچ ہو رہا ہے، کیسے میرے پاس پہنچ رہا ہے، اس کی ہمیں کوئی پرابلم نہیں، کوئی پرابلم نہیں۔ کبھی دل پہ یہ خطرہ بھی محسوس نہیں ہوتا، ہائے ہائے میرے پاس جو آیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے، کیسے آیا ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، اللہ کی کروڑ ہا رحمتیں ہوں، ولی اللہ انسان جس کے پاس علماء قرآن کی تفسیر پڑھنے جاتے تھے، علماء، ان کا ایک مرید تھا، وہ مرید ان کے پاس کنو لے کر آیا، یہ ساہیوال اکاڑا سائڈ کا تھا، کنوں کی بوری بھر کے لایا۔ حضرت نے اس سے پوچھا کہاں سے لائے ہو؟ کہا جی میرا آبائی باغ ہے میرے والد صاحب کا، پھر وہ مجھے میراث میں ملا، یہ اس باغ سے توڑ کے لایا ہوں، گھر کے ہیں۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے پوچھا اس باغ میں تیری بہنوں کا حصہ تھا یا نہیں؟ اس نے کہا میری بہنوں کا حصہ تھا۔ کیا تم نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا لے جاؤ، میں یہ تیرے قبول نہیں کرتا ہوں۔ اور معلوم ہے لاہور کی سبزی منڈی میں تہجد کی نماز سے پہلے مولانا احمد علی لاہوری مزدوری کرنے جاتے تھے۔ وہ تہجد سے پہلے مزدوری کی، جو پیسے ملے واپس آیا، اپنی تہجد کی نماز پڑھی، وہ گھر میں دیے، 2 دن گزارا ہو گیا، 3 دن جب وہ ختم ہوئے پھر سبزی منڈی میں مزدوری کے لیے جاتے تھے۔ لیکن آج اور میرے بھائیوں، آج یہ تمیز اٹھتی چلی جا رہی ہے، حتیٰ کہ اب تو یوں پتہ چلتا ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت اٹھ جائے گی امانت، اور علاقے کے لوگ کہیں گے او فلاں گاؤں میں ایک بندہ ہے جو بڑا امانت دار ہے، حالانکہ مسلمان تو امین ہوتا ہے، لیکن وقت آ گیا۔ اب ہم ان فکروں میں ہیں، دنیا بن جائے، دنیا بن جائے، دنیا بن جائے۔ اللہ پاک اپنی لاریب کتاب میں قرآن کے مخاطبین کو بھی ایک فکر دیتے ہیں۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔
ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے بولو بولو اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اپنے دل میں کس کا ڈر رکھو؟ اسی سے ڈرو، اور پھر اس کی جب خشیت آ جائے پھر ذرا اس طرف نظر کرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، چاہیے ہر بندہ سوچے، ہر بندہ غور اور فکر کرے، ہر بندہ سوچ و بچار کرے، ہر بندہ تتبع و استقراء کرے، کس چیز کے بارے میں؟ ما قدمت لغد، وہ جو کل آنے والی ہے، اس کل کے لیے کیا بھیجا ہے دنیا کی فکر میں، کل کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے، اس دنیا کے پالنے کے لیے، ہم اپنی کل کو سنوارنے کے لیے کتنی پلاننگ کرتے ہیں، کتنے جو ہے ہم دھندے کرتے ہیں، کتنی سوچیں کرتے ہیں، کل یہ کر لیں گے، کل یہ کریں گے، کل یہ کریں گے، تاکہ ہماری یہ کل بن جائے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کی جو کل ہے، اس کل کا تو کسی کو پتہ، ذرا زور سے بولو، اس کل کا کسی کو نہیں پتہ کہ یہ دنیا کی زندگی کی کل مجھے نصیب بھی ہوتی ہے کہ نہیں۔ بندہ دنیا میں سوچ و بچار کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، منصوبے بناتا ہے، کل یہ کروں گا، کل یہ کروں گا، کل یہ کروں گا، لیکن وہ کل کبھی آئی نہیں ہے، وہ کل آنے سے پہلے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، دنیا میں اس پر موت آ جاتی ہے۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں اس کل کا تم میں سے کسی کو پتہ، کل کے بارے میں جاننے والا کون ہے؟ کل کے بارے میں جاننے والا کون ہے؟ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں یہ 5 چیزیں ایسی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما صحابی رسول ہے، حضرت عمر کا بیٹا ہے، بہت بڑا محدث صحابی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے 5 لا یعلمہن الا اللہ، یہ 5 ایسی چیزیں ہیں جن کا سوائے اللہ کے کوئی جاننے والا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ قیامت کب آئے گی کوئی پتہ نہیں ہے، نہ نبی کو پلے پہ جاتے ہو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی سے، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی۔ چلو یہ مشکل ہے، سورت ملک ہے، سورت ملک عام لوگوں کو بھی یاد ہوتی ہے۔ وہاں پہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ لوگ آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں
آپ جو کہتے ہیں اگر تم نے میری توحید والا پیغام قبول نہ کیا عذاب آ جائے گا، میرے دین کو قبول نہ کیا مصیبت آ جائے گی، اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے گی، پھر تمہیں پریشانی بن جائے گی۔ وہ آ کے کہتے ہیں متی ھذا الوعد، جی رسول جی کب ہوگا وہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر آپ اس دعوے میں سچے ہیں کب وہ وعدہ پورا ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا قل، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قل آپ فرما دیجئے، اعلان فرمائیے، بتا دیجئے ان کو، انما العلم عند اللہ، انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔ او بھائی کب آئے گا، کس وقت آئے گا، کب اس کی پکڑ آ جائے گی؟ انما العلم عند اللہ، پکی بات ہے، پکی بات ہے، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے، اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو پروردگار عالم فرماتے قیامت کب آئے گی کس کو پتا ہے؟ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب آئے گی، کتنی آئے گی، کتنی بوندیں برسیں گی، آئے گی کیا سیلاب کی صورت بن جائے گی، یا زمین کے لیے فائدے مند ہوگی، نقصان دہ ہوگی، مکانوں کے لیے، فصلوں کے لیے، علاقے کے لیے وہ فائدے والی ہوگی یا بے فائدہ ہوگی، اس کا پتہ صرف کس کو ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم مادر کے اندر کیا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے۔ آپ کا ذہن چلا جائے گا الٹرا ساؤنڈ کا دور ہے مولویوں، الٹرا ساؤنڈ کا زمانہ ہے، آج کل کون سی پیچیدگی رہ گئی ہے، بتا دیتا ہے الٹرا ساؤنڈ بچی ہے کہ بچی ہے۔ میرے بھائیوں اس نظام میں نہ رہنا، یہاں تو پروردگار عالم یہ جو فرما رہے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم مادر میں کیا ہے اس کا صرف اس کو پتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ بچی ہے یا بچہ ہے، جی وہ اچھا ہے یا برا ہے، وہ نیک ہے یا بدبخت ہے، سعید ہے یا شقی ہے، جنتی ہے یا جہنمی ہے، بتا دے گا الٹرا ساؤنڈ۔ جی اعتراض کرتے ہیں کہاں یہ ایسی بات ہوئی؟ تو اس میں یہ ساری چیزیں مراد ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی نفس کو نہیں پتا ماذا تکسب غدا، وہ کل کیا کرے گا، کس کو پتا ہے؟ کس کو پتا ہے؟ اللہ ہی کو پتا ہے۔ ساری کائنات کے سردار ہیں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس مکے والے آئے ہیں، آ کے کہتے ہیں اصحاب کہف کون ہیں، ذوالقرنین کون ہے، ہاں جی روح کیا چیز ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل آنا میں بتا دوں گا، وہ کل آ گئے، آپ فرماتے ہیں کل آنا میں بتا دوں گا، وہ تیسرے دن آ گئے، فرمایا کل آنا میں بتا دوں گا، وہ چوتھے دن آ گئے، آپ فرماتے ہیں کل آنا میں بتا دوں گا۔ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، ان لوگوں نے مکے میں طرح طرح کی باتیں کرنی مشہور کر دی، او جی دیکھو دیکھو کل تک جو ان کو الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ وہ فلاں آتا تھا ان کو بتاتا تھا، اب وہ بھی ان کو چھوڑ کے چلا گیا ہے، ایسی ایسی غلیظ باتیں کرنے لگ گئے۔ چلو ادھر کو چھوڑو، آج کل کی بات کر لیتے ہیں۔ آپ آئیں کسی مسجد میں، مولانا مسعود صاحب کے پاس آئیں، کسی اور عالم کے پاس جائیں اور ان سے جا کہیں مولانا یہ مسئلہ بتاؤ، مولانا کہیں یار کل آ جانا میں بتا دوں گا، آپ دوسرے دن آئے پھر یہ کہیں، میں وہاں نسبت نہیں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ دوسرے دن آئے یہ کہیں کل لانا، چوتھے دن آ جائیں یہ کہیں کل لانا، پنجویں دن آئے یہ کہیں کل لانا، تو آپ باہر نکل کے کیا کہیں گے؟ تو سب پتہ ہے جنا آکسا پتہ کوئی نہیں، اپنی گل نہیں دسیں دے بس آکسا کے مولوی نو ککھ نہیں آندا۔ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں انجے مولویاں دا روپ دھاریا ہویاس، لیدنے تے کھنڈ چاڑی ودا وچوں کچھ نہیں ہے۔
مکے والوں نے بھی ایسے جملے کہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غم زدہ ہو گیا۔ اوپر دیکھتے ہیں وہی نہیں آ رہی، وہی نہیں آ رہی، وہی نہیں آ رہی۔ 17-18 دن کے بعد 40 ایک روایت کے مطابق 40 دن کے بعد جبریل امین آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل ہر روز کیوں نہیں آتا ہے؟ میں اپنے الفاظ استعمال کرنے لگا ہوں، جبریل میرا دل کرتا ہے میں تیری زیارت کیا کروں۔ جبریل امین نے فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ میرا دل کرتا ہے میں آپ کا رخ انور دیکھا کروں، لیکن کیا کروں؟ بخاری میں اٹھاؤ، بخاری شریف اٹھاؤ۔ جبریل امین نے کہا انی عبد مأمور، اللہ کے نبی ہم تھوڑا اپنی مرضی سے آتے ہیں، ہم تو اس کے مامور ہیں، اس کا حکم ہوتا ہے ہم اترتے ہیں، اس کا حکم نہ ہو ہم نیچے نہیں آتے ہیں۔ اب دل غمزدہ ہوا تھا نا، تسلی دی، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ میں ادھر نہیں جا رہا ہوں، اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ پھر اللہ پاک نے وحی اتاری اور کیا فرمایا؟ قرآن مجید کا 15واں پارہ ہے، 15واں، اور سورت ہے کہف، غار والی سورت، کہف غار کو کہتے ہیں عربی میں۔ اس سورت میں ہے پروردگار عالم نے فرمایا کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ذرا چلتے چلتے تھوڑی سی کہہ دوں، آپ جو جن کے پاس جاتے ہو یہ ہاتھ دکھاتے ہو پامسٹوں کے پاس جاتے رہتے ہو، یا کبھی کبھی طوطے والے کے پاس جاتے ہو، او پنڈی کے فٹ باتھوں پہ طوطے والا بیٹھا ہوتا ہے، یہ بیچارہ اس کے پاس جاتا ہے، پھر وہ طوطے کو چھوڑتا ہے، وہ خط اٹھاتا ہے، پھر اس میں سے وہ نکالتا ہے، پھر اس کو وہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے اس میں لکھا ہوا ہے تیری قسمت کا ستارہ گردش میں ہے۔ یہ نوجوان ہٹا کٹا جوان بندہ اٹھتا ہے، بس سر میں ہاتھ، گھر پہنچتا ہے تو محترمہ پوچھتی ہے خیریت سو ہے، خیریت تو ہے، یہ چہرہ مہرا اترا ہوا ہے، کیا ہو گیا؟ کہتا ہے کچھ نہ پوچھ، آج میں گیا تھا اس نے مجھے بتا دیا ہے ہماری قسمت کا ستارہ گردش میں ہے، بس اب کچھ نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں اگر اللہ عقل دے دے تو اسی طوطے والے سے پوچھ لے بابو میرا ستارہ تو گردش میں ہے، چلو مان لیا، تمہارا ستارہ کیا کہتا ہے؟ صبح سے لے کر یہاں تک دھوپ اور دور جھانکتے ہو، ظالم میری قسمت کا تجھے پتا ہے، اپنی قسمت کا نہیں پتا۔ تو سمجھ گئے ہو؟ اوے آپ کا انگلینڈ کا ویزا نہ لگے تو چل پڑتے ہو، ذرا دیکھو جی لگ سی کہ نہ لگ سی۔ اب وہ کہتے ہیں ہم ادھر آئیں، وہ کہتے ہیں ہم، یہ کہتے ہیں ہم ادھر جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے فرمایا نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ نہ میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا تقولن لشیء، کسی چیز کے بارے میں نہیں کہنا انی فاعل ذالک غدا، میں کل یہ کروں گا، ہاں اتنا کہا کرو انشاء اللہ، کس نے چاہا تو میں کل یہ کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل کا پتہ کس کو ہے؟
اس دنیا کے کل کا کسی کو پتہ نہیں ہے، نہ ڈاکٹر کو پتہ ہے، نہ سرجن کو پتہ ہے، نہ مولانا کو پتہ ہے، نہ امام کو پتہ ہے، نہ مقتدیوں کو پتہ ہے، نہ مریدوں کو پتہ ہے، نہ ذرا ہولے بولو، بے ادبی نہ ہو جاوے، نہ مریدوں کو پتہ ہے، نہ پیروں کو پتہ ہے، کسی کو نہیں پتہ ہے کل کیا ہونا ہے۔ کل کا جاننے والا میرے بھائیوں، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اس دنیا کی کل کی فکر میں اور آپ اندھا دھند اپنی اس قیمتی متاع، زندگی بہت قیمتی چیز ہے، اس قیمتی متاع کو ہم یوں جو ہے وہ بالکل کوڑیوں کے بھاؤ خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں، خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان چیزوں کے پیچھے جن چیزوں نے بالکل فنا ہو جانا ہے، ان پہ فنائی فنانی ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا سعیدا جرزا۔ رب ذوالجلال فرماتے جن چیزوں پہ مفتون ہو رہے ہو اور جن چیزوں کی فکر میں پڑے ہوئے ہو، یہ بن جائے، یہ بن جائے، یہ بن جائے، ادھر دیکھتے ہو یہ بڑی خوبصورت میری بھی چیز ایسی ہو جائے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، پروردگار عالم فرماتے جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے یہ تیری نہیں، زمین کی زینت ہے۔ کس کی؟ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ، مولا پھر یہ زمین کو اتنی زینت کس لیے دی ہے؟ فرمایا لنبلوہم، تاکہ میں آزماؤں تمہیں، ایہم احسن عملا، کون تم میں اچھے عمل کرتا ہے، کون موحد بنتا ہے، کون میری پیغمبر کا متبع سنت بنتا ہے، کون دوسرے رستوں پہ جاتا ہے۔ لنبلوہم ایہم احسن عملا، پروردگار عالم فرماتے ہیں ایک وقت آنے والا ہے وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، اور جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے اس زمین کے اوپر ایک وقت آنے والا ہے میں سارے کے سارے کو سعیدًا جرزا، میں چٹیل میدان بنا دوں گا، کچھ نہیں رہے گا، نہ پہاڑ بھی نہیں رہیں گے جن پہ آپ بڑی بڑی عالی شان کوٹھیاں مکان بناتے ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا لا تری فیہا عوجا ولا امتا۔ اللہ پاک فرماتے ایسے کر دوں گا، ایسے کر دوں گا، یہ زمین بالکل برابر ہو جائے گی، ادھر کوئی اونچ نیچ بھی نہیں رہے گی، کوئی ڈھکا ڈھیری نہیں رہے گی، کوئی اونچائی چھکائی نہیں رہے گی، کوئی ڈیپ نہیں رہے گا، بالکل برابر کر دی جائے گی۔ اللہ فرماتے ان کے پیچھے لگا ہوا ہے نہ وہ مومن بندہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اس کل کے بارے میں جو کل ہے قیامت والی۔ کون سی کل ہے؟ اس کل کے لیے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، ہر نفس کو چاہیے وہ سوچ و بچار کرے، مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، اس کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے، کتنی پونجی جمع کر لی ہے، کتنی اس کے پاس زاد دے رہا ہے، کتنا کچھ خرچہ اس کے پاس ہے، اس سفر پہ جانا ہے، اتنا لمبا سفر ہے، اس سفر سے کبھی واپسی، جو گیا وہ واپس ادھر، بولو یار، جو ادھر گیا وہ ادھر نہیں، جو ادھر ہے وہ ادھر، سے بولو، وہ پکاؤ یہ مسئلے پکاؤ، جو ادھر گیا وہ ادھر نہیں آئے گا، نہ جمعرات کو آئے گا، نہ شب برات کو آئے گا، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ نہ کبھی نہیں واپس، جو ادھر گیا وہ ادھر، جو ادھر ہے وہ ادھر نہیں ہے، جو ادھر ہے وہ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا،
کیا زمین کفایت کرنے والی نہیں ہے؟ زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ زندے زمین کے اوپر ہوتے ہیں اور زندے زمین کے اندر ہوتے ہیں۔ دیکھو مسجد میں بیٹھے ہو، بات کھری کھری کرنا، اللہ کے سامنے جواب دہی ہونی ہے، اللہ کے سامنے بھی جواب دینا ہے۔ ہاں جی زندے زمین کے اندر ہوتے ہیں، مردے زمین کے اوپر ہوتے ہیں۔ کھلو بابا جی نوجوانوں کو پوچھن دو، مت آکھن واپس آوڑ دیں۔ کیوں بھائیو یہ بات ٹھیک ہے؟ زندے اندر ہوتے ہیں نا؟ نہیں پک گئی گل، اللہ کرے پک جائے۔ اللہ اکبر۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ او بندہ کن فکروں میں پڑا ہوا ہے؟ تجھے نہیں پتا ہے سانس جو نیچے گیا ہے پتہ نہیں اوپر آتا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی جو دن گزر گیا ہے وہ واپس نہیں آتا ہے، پتہ نہیں کل یہ دنیا کی دیکھنی بھی ہے کہ نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کب آئے کس وقت آ جائے، کب روح نکل جائے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ او بندہ اللہ فرماتے ہیں جب تک یہ ہے اس کے اوپر محنت کر لے، محنت کر، فکر کو پال۔ کون سی فکر پالنی ہے؟ اس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں فکر دنیا نہیں، فکر آخرت۔ فکر آخرت کی فکر پالنی ہے۔ میں اور تو دنیا میں آخرت کی فکر کے لیے آئے ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں، فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنه ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں اے بندہ ان الموت الذی، بے شک موت، وہ موت جس موت سے تفرون منہ، تو بھاگا پھرتا ہے، ہائے ہائے مر نہ جاؤں، ہائے ہائے موت نہ آ جائے، کبھی ڈاکٹروں کے پاس، کبھی ہاسپٹلوں میں، کبھی جو ہے وہ حکیموں کے پاس، کبھی طبیبوں کے پاس، کبھی فلانے کے پاس، ہائے ہائے موت نہ آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اور جس سے تو بھاگتا پھرتا ہے ملاقیکم، وہ تجھ سے ضرور ملے گی، ملاقات کرنے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اے لوگو اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی ہو تم، یدرککم الموت، موت تمہیں پہنچ جائے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم ایسے محلوں میں، بڑے بڑے مضبوط محلوں کے اندر اپنے آپ کو چھپا لو، پر موت وہاں پر بھی اونچا اونچا، موت ادھر بھی آ جائے گی، نہیں بچ سکتے ہو۔ ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، پھر وہ تم سے ملنے والی ہے، اور جب وہ تم سے مل جائے گی پھر واپسی ادھر نہیں ہوگی، واپسی ادھر نہیں ہوگی۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم کو لوٹایا جائے گا اس ذات کی طرف جو ذات عالم الغیب بھی ہے، ظاہر باہر کو جاننے والی ہے، چھپی اور ان چھپی کو جاننے والی ہے۔ پھر فرمایا اللہ پاک کے پاس جب جاؤ گے پھر کیا ہوگا؟ فَيُنَبِّئُكُم بما کنتم تعملون، وہ خبر دے گا تمہیں، خبر دے گا تمہیں بما کنتم تعملون، تم کیا کرتے رہے، تم نے کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا، زندگی کیسے گزاری، کدھر گزاری، اللے تللوں میں گزاری، دنیا کی فکروں میں منہمک ہو کر گزاری، دنیا میں چدراہٹ قائم کرنے کے لیے گزاری، عورتوں کے لیے گزاری، کر و فر کے لیے گزاری، اپنے آپ کو منوانے کے لیے گزاری۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ، خبر دے گا وہ تمہیں جو کچھ بھی تم کرتے رہو گے، اور خبر بھی کیسی دے گا، کیسی خبر دے گا؟ سورۃ کہف میں فرمایا وَوُضِعَ الْکِتَابُ
وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں ووضع الکتاب، کتاب کھول دی جائے گی۔ کون سی کتاب؟ ایسی کتاب ہے ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، ایسا حق بیان کرے گی، حق ٹھیک ٹھیک بیان کرے گی، اور بندہ دیکھے گا پھر ڈرتا رہے گا۔ ہائے ہائے مشفقین مما فیہ، وہ ڈرے گا جو مجرم ہے وہ دیکھے گا ہائے اس میں تو لکھا ہوا ہے کیا کچھ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہ اس نے چھوٹی کوئی بات چھوڑی ہے نہ بڑی بات چھوڑی ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑا، الا احصاہا، مگر سارا کچھ شمار کر لیا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں جب ادھر تو میرے پاس آئے گا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضرا، میں ساری تیری زندگی کی CD بنا کر تیرے سامنے کر دوں گا۔ ادھر پتہ چل جائے گا زانی کو اپنے زنا کا، اب شرابی کو شراب کا، چور کو چوری کا، ڈاکو کو ڈکیتی کا، مشرک کو اپنے شرک کا، بدعتی کو اپنی بدعت کا، سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرتا، یعنی جو نیکی کی ہے اس کو کم نہیں کرے گا، جو برائی کی ہے اس کو زیادہ نہیں کرے گا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں ہاں میرے بندو، ہاں میرے بندو، اگر کل کے بارے میں تمہارے اندر فکر پیدا ہو گئی، فکر پیدا ہو گئی، کیسے کیسے ڈرنے لگ گیا، اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى، جس کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا ہائے ہائے ایک دن آنا ہے مجھے اللہ کے دربار میں جانا ہے، اس کے دربار میں کھڑا ہونا ہے، اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس، وہ ڈر بھی آیا پھر اپنے نفس کو روکا بھی خلاف شریعت کام کرنے سے، خلاف سنت کام کرنے سے، پھر اپنے آپ کو اس نے جو ہے وہ کنٹرول کر لیا، سب کچھ اس نے برداشت کیا، لیکن اللہ کے پیغمبر کی سنت کے خلاف نہیں کیا، اللہ کے نبی کے دین کے خلاف نہیں کیا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں ایسے جو بندے ہوں گے، ایسے بندے فإن الجنة هي المأوى، ایسے بندوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت ایسے بندوں کا ٹھکانہ ہوگا۔ سورۃ رحمان میں چلے جاؤ، رب ذوالجلال فرماتے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس کے لیے باغ ہی باغ ہیں، دو قسم کے باغ میں نے تیار کر رکھے ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں جس میں یہ فکر آخرت کی پیدا ہو گئی، جب وہ آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے پھر وہ مومن بندہ قدم اٹھاتا ہے، وہ یہ نہیں ایسے بے دریغ چلتا چلا جاتا ہے، نا نا نا، پھر ایک ایک قدم پہ وہ اپنے قدموں کو جانچتا ہے، ہائے ہائے کہیں غلط طرف میرا قدم نہ گر رہا ہو، کہیں غلط لائن پہ نہ جا رہا ہوں، غلط راستے پہ نہ جا رہا ہوں، خلاف شریعت راستے کی طرف میرا قدم تو نہیں اٹھ رہا، کہیں گناہ کی طرف میرے قدم تو نہیں اٹھ رہے۔ ہاں جس کے اندر وہ فکر پیدا ہو جاتی ہے، وہ فکر پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس کو ہر وقت یہی فکر ہوتی ہے ہائے ہائے میرے پہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے، میں اپنے رب کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے، اس کی توانائیاں، اس کی فکریں، اس کی سوچیں، اس کی طاقت
عبادت، اس کی سائی، اس کا کرنا، اس کا بھرنا، اس کا سوچنا، اس کا بولنا، اس کا کرنا، اس کا چلنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا معاملات کرنا، اس کا دنیا میں پھرنا، سارا کس لیے ہوتا ہے؟ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ اس کی زندگی کی ساری متاع یہ ہوتی ہے میرا سب کچھ چلا جائے، میری دنیا چلی جائے، میری دنیا میں جو کچھ مال و متاع ہے وہ سارا چلا جائے، پر میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، سودا سستا ہے۔ الا ابتغاء وجہ رب۔ جاؤ ذرا اصحاب پیغمبر کی زندگی کا مطالعہ کرو، زندگی کا مطالعہ کرو میرے بھائیوں۔ نبی کریم، پچھلے بھائی بھی پڑھ لو، وہ یہ آخرت کا فائدہ ہے، آخرت کا فائدہ ہے۔ پڑھو صلی اللہ، زور سے پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں، لوگوں کو فکر پیدا کی ہے۔ یہ فکر پیدا کی، ان کے اندر فکر کیسی پیدا ہوئی ہے، کیسی فکر پیدا ہوئی میرے بھائیوں؟ قرآن مجید میں رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وجہ ربہ الاعلیٰ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے وہ جو بندہ اتقا ہے، اتقا ہے، وہ بچنے والا ہے، وہ بچنے والا بندہ، بے دینی سے بچنے والا، شرک سے بچنے والا، یہ تقوی کے درجے ہیں، سب سے بچنے والا۔ بس یجنبها الاتقى، وہ کون سا ہے؟ اللہ فرمایا وہ جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا۔ کون ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال خرچ کر رہا ہے۔ کیوں خرچ کرتا ہے؟ اپنے دل کو پاک کرنے لگا ہوا ہے، میرا دل پاک ہو جائے، میرا اندر پاک ہو جائے۔ ہاں جی، یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اس پر کسی کا احسان نہیں ہے، کسی نے کوئی اس پہ احسان نہیں چڑھایا کہ اس کے بدلے میں وہ احسان اتار رہا ہے۔ نہیں نہیں مولا، یہ سب کچھ کیوں خرچ کر رہا ہے؟ رب ذوالجلال کہتے ہیں اس کی اور کوئی منشا نہیں ہے، اس کی اور کوئی غرض نہیں ہے۔ الا ابتغاء، وہ چاہتا کیا ہے، طلب اس کی کیا ہے؟ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، وہ اپنے رب اعلی کی رضا کا طلبگار ہے۔ یہ بندہ مومن ہے۔ اور مفسرین نے خاص کر تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے اس سے مراد صدیق اکبر ہے۔ کون ہے؟ زور سے بولو، صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر ہے۔ وہ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، وہ ہر کچھ کا سب کچھ کر رہا ہے، وہ رب اعلیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے، مال لٹا رہا ہے، جان دے رہا ہے، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خیبر میں، کبھی خندق میں، کبھی تبوک میں، کبھی فتح مکہ میں، کبھی حنین میں، کبھی کس مقام پر، کبھی کس مقام پر، وہ رات کو اٹھ اٹھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ لٹا رہا ہے۔ مولا وہ تو تیری رضا کے لیے لٹا رہا ہے، اس کو ملی، فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہاں ہاں، جس چیز کا ابو بکر طلبگار ہے وہ اس کو مل جائے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ پر میرے بھائیوں، عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میرا موضوع اور تھا، میں آج کل سے آیا نا، آپ یقین کریں جو ساتھی ملتا ہے، مولوی صاحب فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے، فلاں ساتھی فوت ہو گیا ہے، فلاں بھائی فوت ہو گیا، فلاں بھائی فوت ہو گیا، سوچ میں پڑ گیا یا اللہ، کثرت کے ساتھ موتیں، کثرت کے ساتھ اموات ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نے کوئی چٹھی لکھوائی ہوئی ہے؟ کسی کے پاس ہیں سین کیے ہوئے کہ ہم پہ موت نہیں آئے گی؟ ہیں؟ نہیں ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے نا، ایک عورت آئی تھی نبی کریم، پڑھ لو پڑھ لو، یہ کل قیامت کو انشاءاللہ کام دے گا، صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کے کہتی ہے مجھے آپ سے کچھ سوال کیا یا کچھ مانگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بی بی کل آنا، او کل کل کل، بات ذرا ذہن میں رکھنا، کل آنا۔ وہ عورت کہنے لگی علم تجد کا، اگر میں آپ کو کل نہ پاؤں، کل نہ پاؤں، کیسے؟ بخاری کے الفاظ ہیں، بخاری کے، کأنہا ترید الموت، کأنہا ترید آپ پر جو موت آ گئے، بخاری کے الفاظ ہیں۔ پھر میرا مسئلہ تو رہ گیا، میں کس سے پوچھنے جاؤں گی؟ کیا وہ اس عورت کا نظریہ تو تھا نا، میں جا کر پوچھ لوں گی قبر پہ کھڑے ہو کر، اس کو کیا ضرورت یہ بات کہنے کی؟ کأنہا ترید، ایک تو یہ بات بتائی کہ موت سے چھٹکارے کی چٹھی خط کسی کے پاس نہیں ہے، یہ فیصلہ کس کے اختیار میں؟ جب وہ چاہتا ہے، اس نے لکھ دیا اس نے، بس اسی وقت پہ آئے گا۔ اور دوسری اماں کہتی ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرا مسئلہ رہ گیا، آپ کو میں نہ پاؤں، موت آ جائے خدا نہ خواستہ، پھر میں کیا کروں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِلَّمْ تَجِدِینِی فاتی ابا بکری، اگر میں نہ ہوا، تیرا مسئلہ بیچ میں نہیں رہے گا، میرے والا علم تجھے ملے گا تو ابو بکر سے مل جائے گا۔ فیصلے یوں ہوا کرتے ہیں خلافتوں کے۔ اللہ پاک نے فرمایا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگو ایمان والو، یہ غور فکر کر لو، غور فکر کر لو، دنیا کے لیے بینک بیلنس جمع کر رہے ہو، دنیا کے لیے کیا کچھ کر رہے ہو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اس کل کے لیے بھی سوچو، کیا تمہارے پاس ہے اس کل کے لیے، کیا چیز لے کے جاؤ گے۔ اور میرے بھائیوں، یہ تو دنیا کا اصول ہے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے، گندم بوئی ہے تو گندم کاٹو گے، چنے تم کہو گے ادھر تو ہوتے نہیں ہیں، کدھر مولوی ہمیں پھنسا رہا ہے، جو کچھ بوؤ گے وہی کل کاٹو گے، جو یہاں پہ تیاری کرو گے کل وہی تمہارے سامنے آ جائے گا، وہ سارا کیا کرایا تمہارے سامنے کھول دیا جائے گا۔ اگر یہاں رہ کر میں نے اور آپ نے اس کی فکر نہ کی، اس کی فکر نہ کی، میرے بھائیوں، پھر اگلا مرحلہ بہت مشکل مرحلہ ہے، بہت مشکل مرحلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھیوں کو بلایا، اپنے چچوں کو بلایا، بیٹی کو بلایا اور ارشاد فرمایا، لمبی حدیث ہے، مشکات شریف میں بڑی لمبی روایت آتی ہے، فرمایا آ جاؤ آ جاؤ، آپ نے بلا لیا، فرمایا اوے میرے چچو، او میری پھوپھیو، او میری بیٹی، سلینی من مالی ما شئت، ہاں مانگ لو مجھ سے، ادھر کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، میں دے دوں گا، لیکن فَإِنِّي لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ حضرت فاطمہ کہو رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، میری بیٹی اگر کل خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ اگر وہیں پہ پکڑ ہو گئی تو لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تمہیں اللہ کی پکڑ سے چھڑا نہیں سکتا۔ حضرت فاطمہ کو کہا رضی اللہ عنہا، لیکن
میرا ایمان ہے میری اماں فاطمہ خاتون جنت ہے، میری اماں تو وہ میری اماں فاطمہ ہے۔ جب میرے پیغمبر کی گھر والیاں، میرے پیغمبر کی بیٹیاں پل صراط سے گزرنے لگیں گی، میرا پروردگار نبیوں کو کہے گا، انبیاء کی مقدس جماعت کو کہے گا، اور جن کے بول بھی مقدس، جن کا تول بھی مقدس، جن کا قول بھی مقدس، جن کی زبان بھی مقدس، جن کی آنکھیں بھی ذرا زور سے، ان کی نظریں محفوظ ہیں، محفوظ نظریں ہیں، مقدس مطہر پاکیزہ نظریں ہیں انبیاء کی۔ اللہ فرمائیں گے میرے نبیوں نظریں نیچی کرو، محمد کے گھرانے والے گزرنے لگے ہیں۔ وہ میری ماں ہے، اس کو کہہ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں، کہا اس کو سنایا امت کی عورتوں کو ہے، سنایا سب کو ہے، اپنی امت کو سنا رہے ہیں، اے مت اس چکر میں رہو فلانا چھڑا لے گا۔ اور میرے بھائیوں، قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا۔ سورت جن ہے، کون سی؟ کتھے تا جن کو نہیں ہوندے نا، ساڈے کول تا جنہ اگ پائی ہوئی ہے، جتھے دیکھو ایک بیٹھا گھڑنگ 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 پئی ہونی جن پہ کڑی دے۔ اللہ کرے تسی بچے رہو، آمین تو کہہ دو یار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، مجھے بھی اس کے بغیر چھڑانے والا کوئی نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے ذرا پوچھو، ان سے پوچھو، من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، ان سے ذرا پوچھو آسمان و زمین میں راج کس کا ہے؟ من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، وہ پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ اس کو اپنی زبان میں، آج کل کی معروف زبان میں کہہ دیتے ہیں رب سائیں پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ ایک قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، قرآن کی آیت کا۔ بہرحال عرض کرنے لگا ہوں میرے بھائیوں، موت کا پتہ کوئی نہیں ہے کب آ جائے، یہ سانس جو نیچے گیا اوپر آتا ہے کہ نہیں۔ اللہ کا قرآن بار بار دعائیاں دے رہا ہے، او ایمان والے ہو فکر کر لو، فکر کر لو اس کے بارے میں، فکر کر لو جس فکر میں تم پڑے ہوئے ہو، اس ساری کی حقیقت کیا ہے؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر وتکاثر بینکم فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یجعلہ حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں اور یہ دنیا کی حقیقت ہے کیا بندو، ہے کیا؟ یہ دنیا کی حقیقت ہے لہو ہے، لعب ہے، کھیل تماشا ہے۔ بچپن میں بندہ، اور بچے کیا کرتے ہیں؟ تساں تو سکول بھیج چھوڑے ہو نا، تہاڈا کوئی قصور نہیں، تسی کنج آکھو بچے کھیلتے ہیں۔ سخت سردی کا موسم ہو، صبح 7-8 بجے سکول لگتے ہوں تو ماں بیٹوں کو 6:30 بجے اٹھاتی ہے کہ نہیں؟ ذرا زور سے کہہ دو، اٹھاتی ہے نا؟ بچے نے کہاں جانا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ اسکول جانا ہے۔ وہ ماں پانی بھی گرم کر کے دیتی ہے، اٹھاتی بھی ہے، ناشتہ بھی بنا کے دیتی ہے، پھر باہر گاڑی تک چھوڑنے میں بیچاری جاتی ہے۔ لیکن یہ 5-6-7 سال کے بچے کو تو یہ اٹھا بھی دیتی ہے، پانی گرم کر کے دیتی ہے، ناشتہ دیتی ہے، باہر چھوڑ کے بھی آتی ہے۔ اس نے اسکول جانا ہے اور دوسرے کمرے میں 15-16 سال کا بیٹا سویا ہوا ہے، کبھی نماز کے لیے بھی اٹھا دیتی ہے۔ فکر کرو، فکر کرو۔
فکر کرو اس چیز کی میرے بھائیوں، یہ ہے کل مرنا ہے، کل جانا ہے اس کے دربار میں۔ کیا ہے یہ دنیا؟ لہو ولعب وزینۃ وتفاخر۔ 33 منٹ ہو گئے، انہاں دا دل پتہ ہے کہ اے وقت جمعے تے نہ وزینۃ وتفاخر بینکم۔ میرے بھائیوں فکر کر لو، خدا کی قسم کوئی پتہ نہیں ہے کب موت آ جائے، اور ادھر کوئی کام نہیں آئے گا۔ اور میرے بھائیوں اپنا کیا کام ہے، اپنا کیا کام ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ مجھے بڑا عرصہ ہو گیا ادھر آتے ہوئے بھی، رہتے ہوئے بھی۔ اللہ ہمیں دین کی نسبت سے ہمیشہ آپس میں محبت قائم رکھنے کی توفیق، دین کی نسبت سے اللہ یہ دنیاوی غرضوں کی محبتیں ہمارے دلوں سے ختم فرما دے، اگر کہیں ہیں بھی صحیح اللہ ان کو اپنے فضل سے ختم فرما دے۔ یہ مدرسہ آپ کے سامنے بن رہا ہے، بڑا دن ہو گئے، کوٹھیاں تو میں جب بھی آتا ہوں 10-12 اور بن چکی ہوتی ہیں، یہ وہیں کھڑے ہیں۔ اوپر مسجد ہے ہمارے انتہائی محترم اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، پروفیسر مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں بڑی کوشش میں لگے کہ اللہ کے گھر جو ہے وہ بن جائے جہاں خالص خدا کی توحید کا، خالص اللہ کے نبی کی سنت کا عمل احیا کیا جائے۔ یہ 2 اللہ کے گھر ہیں میرے بھائی، یہ ہے سامنے مدرسہ ہے، وہ مسجد ہے، وہ بن رہی ہے، میرے خیال اس کو وہیں رہنے دے، کیا خیال ہے؟ یہ مدرسہ بن رہا ہے آپ کے سامنے، رہنے دے اس کو، چھوڑو اسے، کیا بند کر دو جی، کام کیا کرنا ہے، ہم تو سب بچے اپنے بھیج دیتے ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں، وہ اسکول بن گئے۔ اور میرے بھائیوں یہ فکر آخرت ہے، یہ آخرت کی فکر ہے کہ ہماری سب کچھ توانائیاں، دال دولت اولاد بھی ان چیزوں پہ خرچ ہو جائے۔ تو فرمایا لہو ولعب وزینۃ وتفاخر، اور دنیا کیا ہے؟ یا کھیل تماشا ہے، بچپن میں بندہ کھیلتا ہے، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، زینت، سمجھ رہے ہو، بال، شیشہ، پھر کپڑے، پھر ایسے وزینت، الٹا چیر نکال کے دیکھ کے میرا مسلمان نوجوان بھائی کہتا ہے میں خوبصورت لگتا ہوں، ناراض نہ ہونا، خوبصورت تو تب لگے گا جب تیرے چہرے پر میرے نبی کی سنت ہو جائے گی۔ خدا کی قسم تو آسمان سے اتر کے آ جا، تیرے چہرے میں سورج چمکنے لگ جائے، اگر نبی کی سنت کا نور نہیں ہے تو کوئی خوبصورتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے یا غلط ہے جی؟ وزینت وتفاخر، کیا ہے دنیا میں؟ فخر ہے، میرا یہ، تیرے پاس کیا، میں یہ۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں یہ کیسے ہے؟ کمثل غیث، واہ میرے رب تیرے سمجھانوں پہ قربان جاؤں۔ اللہ نے جٹوں کو سمجھایا، جٹوں کو، زمیندار کو کہا کمثل غیث، اور جیسے موسلا دھار بارش برسے پھر وہ زمین پہ آئے، زمین نے اس کو جذب کیا، اس میں بیج ہے، اس سے فانبت نباتن، اس سے زمین سے کومبل نکلی، اس سے تیری کھیتی باہر نکلی۔ اللہ کہتے ہیں آجب الکفارا، پھر زمیندار گھر سے نکلا، اپنی کھیتی کے جو ہے وہ کنارے پہ چلتا ہے، آجب الکفارا، یہ کفار کے زمیندار کو کہا گیا کہ یہ بیج دبا کے آیا نا زمین میں، اس وجہ سے اللہ کہتے ہیں زمیندار خوش ہوتا ہے، ہائے ہائے میری کھیتی ہری بھری ہے۔ ہاں زمیندار کہتے ہیں اب گندم سیاہ ہے، بڑی کالی گندم ہے بھائی، خوش ہو رہا ہے، تھوڑے دن گزرے، ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر اس کو دیکھتا ہے گندم پیلی ہو گئی ہے، تو تم میں زمیندار بھی بیٹھا ہے، لالا بیٹھا ہوگا، اس کو پتا پیلی ہو گئی ہے، اب وہ کہتا ہے کٹنے کے قابل ہے، پھر وہ دراتی لیتا ہے اور اس زمین کے اس گندم کو کاٹ لیتا ہے۔ چند دنوں کے بعد کل جہاں
فصل لہلہا رہی تھی، آج وہ زمین چٹیل میدان بن جاتی ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں اور دنیا کی مثال یہی سمجھو، یہ ایسے جیسے بادل برسا، بچہ پیدا ہوا، پھر وہ انبتا، وہ جو ہے وہ اس میں انگوری اٹھی، بچہ ہے، اب سب محبت کر رہے ہیں، تھوڑا بڑا ہوا، پھر اس سے بڑا ہوا، والدین خوش ہو رہے ہیں، میرا پتر جوان ہوندہ پہ ہے، یہ خوشی ہو رہی ہے، کرتے کرتے اب وہ جوانی سے ڈھلنے لگا ہے، ڈھلنے لگا ہے، ثم یہی جو فتراہ مسفرہ، اب چہرے پہ چھائیاں آنے لگی ہیں، خون کم ہونے لگ گیا ہے، بڑھاپا آنے لگ گیا ہے، کمر کمان ہونے لگ گئی ہے۔ ایک وقت آئے گا، کل جس کمرے میں وہ رہتا تھا آج اس کمرے میں کوئی نہیں ہوگا، ہوگا کہ نہیں؟ ایسے ہوگا، ہوگا میرے بھائی۔ تو یہ ہے، اس کی مجھے آپ کو فکر کرنی ہے، یہ فکر پالنی ہے، اس فکر کو پالو میرے بھائیوں۔ اگر ارادہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں انشاءاللہ ہر ایک کا ارادہ ہے، ہر ایک مسلمان یہ چاہتا ہے، اور اللہ ہمارے اندر یہ فکر پیدا کر دے، مجھے ادھر جانا ہے، مجھے سچا اللہ معاملہ ادھر جا کے میرے ساتھ اچھا معاملہ کر لے۔ آپ اور میں سمجھتے ہیں ہم چلے جائیں گے، پیچھے بڑے بڑے ختم پڑھائیں گے لوگ، اور بڑے بڑے مولویوں کو کھانے کھلائیں گے، پوری بستی کھائے گی۔ اور میرے بھائیوں، یہ صرف لوگوں نے بنا رکھا ہے، کوئی شریعت اسلام کے اندر نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، خدا کے لیے نہیں ہے۔ اور اس پہ نہ رہو، نہ رہو، نہ رہو۔ انسان جائے گا، کام وہی آئے گا جو کیا ہے۔ ہاں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ثلاث، میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، صدق جان قربان اپنے نبی کے سچے فرمان پر، فرمایا ہاں تو چلا جائے گا نا، تین چیزیں پھر بھی تجھے فائدہ دیتی رہیں گی۔ ایک، تو کو مسجد بنا گیا، تو کو مدرسہ بنا گیا، تو کوئی ہاسپیٹل بنا گیا، کوئی تو رفاع عامہ کا کام کر گیا، تو لوگوں کے فائدے کے لیے کنواں کھدوا گیا، ہاں تجھے فائدہ ملتا رہے گا۔ اگر کوئی ایسی اولاد چھوڑ گیا جو اولاد تیرے لیے دعائیں کرتی رہے، اور وہ اولاد اگر نیک ہوگی نا، وہ ہر نماز میں پڑھے گی کہ نہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی۔ آگے پڑھو، اوئے اوئے مجھے ختم پہ نہ بلاؤ، نماز پڑھو، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ اوئے مرے تیرا والد، دکھ مجھے ہوگا یا تجھے ہوگا؟ اور میرے بھائی اسی کو دکھ ہوگا نا جس کا گیا ہے، تو وہ پڑھے گا ربنا اغفر لی ولوالدی، خدا کی قسم اس کے دل کے زاویوں سے نکلے گی، اس کے دربار میں پہنچے گی، قبولیت اختیار کر لے۔ تو کس چکر میں تجھے پڑھا دیا گیا ہے؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی فکر نصیب فرمائے، ہر مسلمان کو اللہ اس کی فکر نصیب فرمائے، اور جتنے ہمارے دوست احباب بھائی اہل ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابھی میں آیا تو مجھے کسی ساتھی نے بتایا حاجی ہمارے ڈاکٹر اکرم صاحب کی والدہ محترمہ انتقال کر گئی، اللہ ان سب مرحومین کی بخشش فرمائے۔ ہمارے دوست تھے، بڑے اچھے دوست تھے اجمل میر صاحب، ان کا انتقال ہوا، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ باقی جتنے حضرات ہمارے دوست احباب اہل ایمان دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ سب کی بخشش فرمائے، اللہ مجھے آپ کو وہ فکر نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل